السلام علیکم دوستوں، گلیپولی کی فتح سے سلطنت عثمانیہ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی زیادہ تر فتوحات ایشیائی کوچک میں رہی۔ 1356 میں عثمانیوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی دنیا میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جس سے قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ جس طرح قرون اولیٰ کے مجاہدوں نے دین حق کے پیغام سے مغربی یورپ کو منور کیا تھا، اسی طرح مشرقی یورپ میں یہ سعادت عثمانیوں کو حاصل ہوئی۔ عرب مجاہدوں نے جس فرض کی تکمیل یورپ کے مغربی حصے میں کی تھی، ترک مجاہدوں نے اسے مشرق میں پورا کیا۔ ویلکم ٹو ہسٹری اینڈ میموریز، میں ہوں رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹومن امپائر سیریز کی تیسری قسط۔ بازنطینی سلطنت کا دائرہ کار کچھ ہی علاقوں تک محدود رہ گیا تھا۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول پر کنٹا کوزینوس نے زبردستی اپنا تسلط قائم کر رکھا تھا، لیکن جلد ہی اس کے خلاف علاقے میں برہمی پھیلی جو ایک انقلاب کی شکل اختیار کر گئی۔ آخر کار رائے عامہ سے مجبور ہو کر کنٹا کوزینوس کو تخت سے دستبردار ہونا پڑا۔ استنبول کے لوگوں نے جان کلیولوگس کو بلا کر تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن بدستور بازنطینی سلطنت کی حالت خراب ہوتی گئی۔ عثمانیوں کا تسلط بڑھتا گیا، جنوبی تریس پر ان کا مستقل قبضہ ہو گیا تھا۔ جان کلیولوگس کو اور خان سے صلح کر کے مجبوراً اس قبضے کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد بازنطینی سلطنت دولت عثمانیہ کی ایک باجگزار حکومت بن گئی تھی۔ 1358 میں سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس صدمے سے جاں بحر نہ ہو سکا۔ یہ شہزادہ فن سپاگری اور سپا سالاری میں ممتاز اور عثمانی خاندان کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا۔ اور خان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال وہ بھی انتقال کر گیا۔ اور خان نے اپنے 33 سال کے دور حکومت میں عثمانی سلطنت کو بہت زیادہ وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیائی کوچک میں بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کیا، جو براعظم یورپ میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، اس کی بنیاد اپنے ہاتھ سے ڈالی، اور خان کے وفات پر اس کا چھوٹا بیٹا مراد اول تخت-نشین ہوا۔ مراد اول کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کی متعدد مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ کا جز بنا دیا۔ مراد اول نے صرف 30 سال کے عرصے میں سلطنت عثمانیہ کو 5 گنا بڑھا دیا۔ مراد اول نے اقتدار سنبھالا تو اپنی فتوحات یورپ میں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، جو صرف اس کی شہادت پر جنگ کوسووا پر ختم ہوا۔ مراد اول کے تخت-نشینی کے وقت بازنطینی سلطنت کے مقبوضات یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس، مقدونیہ اور سربیا کے ایک جز تک محدود رہ گئے تھے۔ مراد اول نے درہ دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور سب سے پہلے قلعہ شورلو پر قبضہ کیا، جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد قلعہ کرکلی سے فتح ہوا۔ 1363 میں بازنطینیوں کے ساتھ ایک سخت معرکہ پیش آیا، جس میں مراد اول نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور تقریباً پورا تریس سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ 1362 میں ادرینا کو فتح کر کے مراد اول نے اپنا دارالحکومت بروسا سے ادرینا لے گیا اور پہلی بار سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ منتقل ہو گیا۔ یہ شہر یورپی ترکی یعنی تریس کے سرحد پر واقع ہے۔ رومی حکمران ہیڈریان کے نام پر اس کا یونانی نام ایڈریانوپل ہے۔ ایڈریانوپل قسطنطنیہ کی فتح تک عثمانیوں کا دارالحکومت رہا۔ اس کے بعد جلد ہی عثمانی جنرل لالا شاہین نے فلپوپولس کو فتح کیا۔
قدیم مقدونیہ کا یہ شہر آج کل بلغاریہ میں شامل ہے، جو مشرقی رومیلیا کا دارالحکومت ہے۔ عثمانیوں نے بلکان کے علاقے تھریس اور مقدونیہ کو مجموعی طور پر روم ایلی یا رومیلیا کا نام دیا تھا۔ یوں قسطنطنیہ عثمانیوں کے گھیرے میں آتا گیا۔ مراد اول کے قدموں کو روکنے کے لیے یورپی بلکانی صلیبی معاہدہ ہوا۔ پوپ اربن پنجم نے ہنگری، سربیا، بلغاریہ اور ولاچیا کے فرمانرواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کر دیں۔ اس معاہدے میں شریک تمام ممالک نے ایک بڑا لشکر تیار کر دیا، جس کی تعداد تقریباً 60,000 تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس لشکر کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ عثمانی سپہ سالار لالا شاہین ایک مختصر فوج کے ساتھ، جو مسیحی فوج کی نصف تھی، ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ دونوں لشکر دریائے مارتیزا کے ساحل پر مقابل ہوئے۔ صلیبی لشکر کو شکست ہوئی اور جو لوگ لالا شاہین کے تلوار سے بچ کر بھاگ نکلے، وہ دریائے مارتیزا کو عبور کرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ہنگری کا امیر حیرت انگیز طریقے سے بچ نکلا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلکان کا جنوبی علاقہ سلطنتی عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے عیسائیوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا اور مراد اول نے آئندہ اپنی فتوحات ایشیا کے بجائے یورپ میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ مارتیزا کے بعد شہنشاہ قسطنطنیہ اور مراد اول کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے شہنشاہ قسطنطنیہ نے مراد اول کا باجگزار ہونا منظور کیا۔ سلطان مراد مشرقی یورپ میں فتوحات کا دائرہ کار بڑھاتا گیا۔ 1373 میں مراد نے سربیا اور بلغاریہ کی متحدہ فوج پر فتح حاصل کی، جو اس کی پیش رفت کی راہ میں خائب ہوئی تھی۔ اس نے مقدونیہ اور ساحل دلماسیا پر قبضہ کر لیا اور سرب اور بلغاری امراء کو اطاعت پر مجبور کر دیا۔ مقدونیہ یا میسیڈونیا جنوب مشرقی یورپ میں شاہ فلپ ثانی اور سکندر اعظم کے دور میں ایک عالمی طاقت بن گئی تھی۔ ماضی کا مقدونیہ ان دنوں یونان، بلغاریہ اور جمہوریہ مقدونیہ میں بٹا ہوا ہے۔ شمالی یونان کا علاقہ مقدونیہ کا اہم ترین شہر سالونے کا ہے۔ مقدونیہ کی تقریباً 25% آبادی مسلمان ہے، جبکہ ڈلمیشیا یا دلماسیا جنوب مغربی کروشیا کا علاقہ ہے، جو کہ بحیرہ ایڈریاٹک کے ساحل پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مشرق میں بوسنیا واقع ہے۔ اس کے بعد عثمانی فوج نے مغربی بلکان کی طرف پیش قدمی کی اور مناستر، برلبا اور صوفیہ کے شہر فتح کیے۔ صوفیہ کا سقوط 3 سال کے محاصرے کے بعد عمل میں آیا۔ صوفیہ کو تریس والوں نے آباد کیا، جو کہ پہلی صدی عیسوی میں سلطنتی روم کا ایک صوبہ تھا۔ پھر یہ بازنطینیوں اور ترکوں کے قبضے میں رہا۔ 1879 میں صوفیہ بلغاریہ کا دارالحکومت قرار پایا۔ اس کی آبادی 13 لاکھ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ 1386 میں جنگی اہمیت کا حامل شہر نیش یعنی سربیا فتح ہوا۔ اس کے بعد خیر الدین پاشا کے فرزند علی پاشا نے، جو عثمانی وزیر تھا، شاہ بلغاریہ سیسمن کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا اور اس نے نکوپولس میں پناہ لی۔ نکوپولس شمالی بلغاریہ کا شہر ہے، جو دریائے ڈینوب کے ساحل پر واقع ہے۔ 1388 میں علی پاشا نے نکوپولس کا محاصرہ کیا۔ سیسمن نے شکست کھائی اور ترکوں نے اسے قیدی بنا لیا۔ مراد نے اس کا نصف ملک سلطنتی عثمانیہ میں ضم کر دیا اور باقی نصف پر اس کی عملداری تسلیم کر دی۔ یورپ میں اس وقت تک تقریباً تمام قدیم تھریس اور جدید رومیلیا سلطنتی عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ بعض دوسری اہم فتوحات بھی حاصل ہو چکی تھی۔ ان علاقوں میں ترک اور عرب نو آبادیاں آباد کر دی گئی تھی۔ سیسمن کے شکست کھانے کے باوجود شاہ سرویہ مسلسل عثمانیوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ بالآخر یورپ کے امراء اور حکمرانوں نے مل کر فوجیں اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ وہ عالمی عیسائیت کو عثمانی حکمرانوں کے خلاف ابھارنے لگے۔
شاہ سرویہ نے اپنے تمام اتحادی افواج کو جمع کر کے ایک فیصلہ کن معرکے کا تہیہ کیا اور اپنے لشکر کے کثرتی قوت پر اعتماد کر کے سلطان مراد کے پاس آخری جنگ کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ 1389 میں کسوہ کے میدان پر وہ آخری معرکہ پیش آیا جس نے اتحادیوں کا شیرازہ بکھیر کر سرویہ کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ جنگ اختتام کے قریب تھی کہ میلوش نامی ایک سروی امیر گھوڑا دوڑاتے ہوئے عثمانی لشکر کے قریب آیا اور کہا کہ مجھے سلطان سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ چنانچہ وہ سلطان مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قریب آ کر اس نے سلطان مراد پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا، مگر مراد اول کو زخم کاری پہنچ چکا تھا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ سلطان مراد نے اسی حالت میں آخری حملے کا حکم دیا جس نے جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ سلطان اپنی زندگی کے آخری سانسیں لے رہا تھا کہ شاہ سرویہ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا گیا۔ سلطان مراد نے شاہ سرویہ کے قتل کا حکم دے دیا اور کچھ ہی دیر بعد خود بھی جام شہادت نوش فرمائی۔ میلوش کے واقعے کے بعد یہ قاعدہ بن گیا کہ کوئی بھی اجنبی شخص جب سلطان کی خدمت میں لایا جاتا تو 2 آدمی اس کے بازو پکڑے رہتے تاکہ کوئی فریب نہ کر سکے۔ جنگ کسوہ کے بعد اہل سرویہ نے پھر کبھی بھی متحد ہو کر ترکوں سے مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کی۔ بحیثیت ایک خود مختار حکومت کے سرویہ کا خاتمہ ہو گیا اور محض ایک باجگزار مملکت بن گئی۔ سلطان مراد کا دور حکومت آل عثمان کا اہم ترین دور ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان مراد نے 30 سال تک حکومت کی، ان میں سے 24 سال اس نے میدان جنگ میں صرف کیے اور ہر جنگ میں کامیاب رہا۔ سلطان مراد اول کے دور حکومت میں یورپ کا ایک وسیع علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا گیا اور عثمانی فتوحات کا دائرہ کار دریائے ڈینوب تک پہنچ گیا۔ سلطان مراد ایک دیندار اور نیک انسان تھے۔ ان کی زبان سے جو آخری کلمات صادر ہوئے تھے وہ یہ تھے: میرے پاس صرف اتنی ہی مہلت باقی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، بے شک وہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے اور اس فقیر کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، شکر اور حمد و ثنا کا مستحق صرف اور صرف وہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، میں اسلامی لشکر کی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میرے بیٹے بایزید کی اطاعت کرنا اور قیدیوں کو اذیت نہ دینا۔ میں تمہیں الوداع کہتا ہوں اور اپنے عظیم فاتح لشکر کو اللہ رب العالمین کی رحمت کے سپرد کرتا ہوں، وہی ہماری سلطنت کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرمائے گا۔ سلطان مراد ایمان باللہ اور کلمہ توحید کی حقیقت کو سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی ہی میں اس کے اثرات کو محسوس کیا تھا۔ ایمان باللہ کی بدولت اس کے اندر کمال خودداری اور عزت و وقار پایا جاتا تھا۔ اسے اس بات کا کامل یقین تھا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت کی نیند سلاتا ہے۔ سلطان مراد نے 30 سال تک اس حکمت اور مہارت کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی فرمانروائی کی کہ کوئی بھی ہم اثر اس کی برابری نہ کر سکا۔ بازنطینی مورخ لکھتا ہے کہ مراد اول نے 37 معرکے لڑے اور سب کے سب میں کامیاب رہا۔ فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ مراد اول خاندان عثمان کے عظیم ترین شخصیات میں سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب سلطان مراد شہید ہوا تو سلطنت عثمانیہ کا دائرہ کار 5 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچ گیا تھا۔ سلطان مراد کے بعد اس کا بیٹا بایزید تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنی تمام تر توجہ اسلامی فتوحات، ملکی نظم و نسق اور فوجی امور کی طرف مبذول رکھی۔ بایزید اول کی زندگی کو ہم تفصیل کے ساتھ اگلی قسط میں بیان کریں گے کہ کیسے اس نے اسلامی فتوحات کو یورپ کے اندر وسعت دی۔ دوستوں، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اور آپ بھی اگر کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجیے۔